بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو مدینہ کے لوگ 2 دن خوشیاں مناتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 2 تہوار دیے ہیں، ان کو خوب سیلیبریٹ کیا کرو، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں میں روزہ رکھنے سے بھی منع فرمایا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ خوشی کے موقع پر کھانے پینے کا بھی اچھا اہتمام کرنا چاہیے، اور خصوصاً اس عید کے موقع پر 1 دن نہیں بلکہ 3 دن خوشیاں منانی چاہیے۔ سبحان اللہ، اسی لیے اسے بڑی عید کہتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دن کھانے پینے کے ہیں، باہم خوشیاں منانے کے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے ہیں، کیونکہ مومن کی کوئی خوشی اللہ کو یاد کیے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی۔ اس دن نماز بھی پڑھی جاتی ہے، تکبیرات بھی بلند آواز سے پڑھی جاتی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ عید والے دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لونڈیاں آئیں تو شعر و شاعری کر رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاس سے گزرے تو منع نہیں فرمایا۔ اور پھر عید والے دن حبشی کوئی کھیل کھیل رہے تھے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو کر دیکھا، یعنی عید پہ کھیل کود اور جائز شعر و شاعری کرنا جائز ہے۔ اسی طرح عید سے پہلے عید کی تیاری کرنا، اگر قربانی لینی ہے تو قربانی لینا، اور اگر نہیں لے سکتے تو بال اور ناخنوں کو نہ کٹوانا، نئے کپڑے لینا، اگر نئے نہیں لے سکتے تو دھلے ہوئے پرانے کپڑوں کی تیاری کرنا۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیدین اور جمعے کے دن خصوصی غسل کا اہتمام کرتے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم سرخ کپڑے پہنتے، خوشبو لگاتے، جبکہ عورتوں کو خوشبو لگا کر باہر نکلنا حرام ہے۔ اسپیشل کھانا تیار کرتے اور پھر کہتے اچھا کھانا کھاتے اور دوسروں کو بھی کھانا کھلاتے، یہ مسنون عمل ہے۔ تو عید الفطر پڑھنے پہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تو تاک کھجورے کھاتے یا میٹھی چیز کھا کر پھر عید پڑھنے جاتے، لیکن جب عید الاضحیٰ پڑھنے جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہ کھاتے بلکہ آ کر قربانی کرتے اور پھر قربانی کا گوشت کھاتے۔ اگر اتنا صبر ہو کہ قربانی کے گوشت پکنے تک بندہ صبر کر سکتا ہے، کچھ نہیں کھائے، تو وہ بہتر، ورنہ اگر صبر نہیں ہو رہا تو قربانی کا گوشت پکنے سے پہلے کچھ اور کھا سکتے ہیں مجبوری میں۔ پھر یہ کہ صحابیات شیرخوار بچوں کو دودھ بھی نہ پلاتی جب تک کہ نماز عید نہ پڑھ لیتی، یعنی اپنے بچوں پر بھی یہ سنت عمل کرتی۔ ہاں، اگر کوئی بیمار ہے یا بھوک برداشت نہیں کر سکتا تو کھا سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ میں پیدل جاتے، اگر ممکن ہو سکے تو آپ بھی پیدل جائیں، یہ سنت عمل ہے۔ سواری پر بھی جا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن سنت کیا ہے؟ پیدل جانا۔ پھر اسی طرح عورتوں کو عید کی نماز پڑھنے کا کہا گیا کہ آپ نے ان کو انکریج کیا۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن ہم چھوٹی بچیوں اور جوان بچیوں کو بھی عیدگاہ کی طرف لے جائیں، حتیٰ کہ وہ عورتیں بھی جنہوں نے نماز نہ پڑھنی ہو۔ حتیٰ کہ سوال ہوا کہ وہ وہاں کیا کریں گی، تو فرمایا وہ وہاں دعا میں شامل ہوں گی، کیونکہ عید کی نماز کے بعد جو دعا ہوتی ہے اس میں قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح آتے جاتے نماز پڑھنے کے لیے تکبیرات پڑھنا، رشتہ داروں کے ہاں آنا جانا، ہمسایوں کا خیال رکھنا، نمازوں کو ان کی اوقات میں اول اوقات میں پڑھنا۔ اللہ تعالی ہمیں سنت طریقے سے عید کی خوشیاں منانے کی توفیق عطا فرمائے اور ذکر اللہ کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔